أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد. محترم بھائیو، آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ انتہائی اہم موضوع ہے، کیونکہ ایمان کے بنیادوں میں سے وہ چیز ہے۔ وہ عمل ظاہراً ہو سکتا ہے کسی کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اس کا بھی نماز اور روزے اور حج کی طرح ثواب ہے، لیکن در حقیقت وہ ایمان کی بنیادی چیزوں میں سے اور اسی طرح ثواب کا عمل ہے جس طرح کے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ وہ عمل رجا کہلاتی ہے، جس کو ہم اردو میں امید، رب العالمین سے امیدیں قائم رکھنا، ایک اچھے وقت کی امید رکھنا، ایک اچھا وقت آئے گا، اپنے دل کو اس سچائی کے ساتھ باندھ لینا جو آگے وقت میں انسان کو ملنے والی ہے، اور یہ امیدیں اللہ رب العالمین کی سخاوت اور اللہ رب العالمین کی عطا پر یقین انسان قائم کرے، جس کو رجا کہتے ہیں، امید وہ کہتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم اللہ کی وسیع رحمتوں پر نظر رکھتے ہو، اس کا انتظار کرتے ہو، تو یہ امید۔ اور میرے بھائیوں، امید میں انتظار یہ شامل ہے، اور جس چیز کا انتظار کیا جاتا ہے تو دل اسی کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی نعمتوں کا انتظار اللہ کے ساتھ دل کو لگانے کا سبب ہے، اور یہ امیدیں قائم رکھنا اور تمناؤں میں ایک عظیم فرق ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں جو بخاری کی شرح ہے اس میں لکھتے ہیں، جب کسی انسان سے کوئی مسلمان گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، یا اسی طرح انسان نیک عمل کرتا ہے تو امید رکھتا ہے کہ اللہ میرے ان نیک اعمال کو قبول کر لے گا، یہ امید ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص وہ گناہوں میں مبتلا ہے، گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے اور کہتا ہے کہ میری امید ہے اللہ مجھے بخشے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ غفور رحیم ہے، تو یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے گا۔ یہ بنیادی چیز ہے، اس کو سمجھیں۔ ایک ہے تمنائیں رکھنا اور ایک ہے امید۔ تمنا وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ عمل نہیں ہوتا، اور تمنائیں اکثر لامحال چیزیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص تمنا کرتا ہے کہ میں جن بن جاؤں، ایک شخص تمنا کرتا ہے کہ میں آسمان پہ اڑوں، ایک شخص تمنا کرتا ہے کہ میں پیغمبر بن جاؤں، ایک شخص تمنا کرتا ہے کہ میں صحابہ کو دیکھوں زندہ حالت۔ تو یہ ساری تمنائیں ہیں جس کا جو ہے وہ وجود ممکن نہیں۔ اسی طرح تمناؤں کے ساتھ عمل نہیں ہوتا۔ انسان کہتا ہے میں جنت الفردوس مجھے نصیب ہو، عمل نہیں کرتا۔ رجا کے ساتھ عمل ہوتا ہے، امید کے ساتھ عمل ہوتا ہے، اور تمناؤں کے ساتھ بے عملی ہوتی ہے، سستی اور کاہلی ہوتی ہے، محنت نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں، تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ جنت تمہیں صرف تمناؤں سے ملنے والی نہیں ہے،
بلکہ یہ امیدوں سے ملے گی، اور امید کے ساتھ عمل ہوتا ہے۔ کیسا عمل؟ اپنی جان کی قربانی دینا، اپنی مال کی قربانی دینا۔ اور جان کی قربانی چھوٹی بھی ہوتی ہے، بڑی بھی ہوتی ہے، مال کی قربانی چھوٹی بھی ہوتی ہے، بڑی بھی ہوتی ہے۔ وہ جو مناسب وقت میں جو قربانی آپ کو درپیش ہو آپ دو گے، تب جا کے امید رکھو اللہ کی رحمت ہو۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں یہی مضمون ذکر ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمتوں کے امیدوار ہیں، اللہ کی رحمتوں کی امید رکھنے والے ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بہت ہی ضروری عمل ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پہ اپنی کتاب میں وہ لکھا ہے مدارج السالکین میں کہ اللہ رب العالمین کے جو اسماء اور صفات ہیں ان میں سے البر یعنی احسان کرنے والا، بہت نعمتیں دینے والا اپنے بندوں کو، تو اللہ کے ناموں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ، اور یہ تعلق ایسا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کی امیدوار بن، اللہ کی رحمتوں کی امید رکھو۔ جو بے روزگار ہے امید رکھی، کوشش بھی کرے، میں نے پہلے بھی کہا دوبارہ کہتا ہوں، امید کے ساتھ عمل ہے، کوشش ہے، جدوجہد، کوشش بھی جاری رکھے اور امید رکھے روزگار اللہ عطا فرمائے گا۔ جن کی اولاد نہیں ہے وہ امید رکھے اللہ اولاد عطا فرمائے گا، جس طرح اور اسی طرح جن لوگوں کی اولاد نافرمان ہے امید رکھیں کہ یہ فرمان بردار ہو جائیں، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائیں گے، نا امید نہیں ہونا۔ اسی طرح جو لوگ کسی علاقے میں دعوت سے نا امید ہے کہ یہاں کے لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، تو نا امیدی نہیں بلکہ امید رکھے، کوشش جاری رکھے، وہ لوگ سدھر جائیں، سدھر جائیں۔ ایک شخص سے بیمار ہے، وہ اپنی دوائی بھی جاری رکھے، اپنا دم بھی جاری رکھے، لیکن اس کے ساتھ اللہ سے امید رکھے کہ اللہ شفا دینے والا، اللہ مجھے تندرست کر لے گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ تو یہ ایک انتہائی بنیادی عمل ہے، انسان اس کو قائم رکھے۔ ایک عالم ہے ابو عثمان الجیزی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی نیک بختی اور سعادت کی نشانی یہ ہے کہ یہ نیک عمل کرتا ہے اور ڈرتا ہے ایسا نہ ہو کہ میرا نیک عمل قبول نہ ہو۔ نیک اعمال کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرتا ہے، اور بدبختی کی نشانی یہ ہے کہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے بخش دیا جائے گا، مجھے نجات جو ہے وہ ملے گی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے میں اور آپ کس درجے میں ہیں، کس کیٹیگری میں، کیا ہم نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یا ہم گناہوں میں مبتلا ہیں اور ہمارے ذہن کے اندر یہ ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، وہ ہمیں معاف کر دے۔ اکثر لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ یقیناً اللہ محبت کرنے والا ہے، لیکن تم بھی تو اللہ سے محبت کرو، اور محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بات مان، تم بھی تو اللہ سے، اللہ بخشنے والا ہے، تم بھی تو اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے بخش دو۔ اللہ رحم کرنے والا ہے، تم بھی تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ رحم کرنے والا ہے یقیناً۔ اسی طرح رب العالمین نے قرآن میں یہ ذکر کیا ہے سورۃ النساء میں، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ کافروں اور مشرکوں کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو۔ کافر لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ سے کسی جنت کے امیدوار نہیں ہے، تب بھی وہ اتنی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، تم تو اللہ سے امیدیں رکھتے ہو، اللہ سے امیدیں قائم کیے ہوئے ہو، اللہ کے لیے کوششیں کیوں نہیں کرتے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ۔ کافر آپ دیکھیں وہ بھی مر رہے ہیں، وہ جانے دے رہے ہیں، وہ اپنا مال لگا رہے ہیں کفر کے لیے، شرک کے لیے۔ اے مسلمانوں، تم اللہ سے جنتوں کی امیدیں رکھتے ہو، تم اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتے ہو، تو کیوں جو ہے وہ پیچھا کرنے میں سستی کا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے اپنی جان اور مال انسان لگائے
اور اسی طرح اللہ سے امیدیں وہ قائم رکھے۔ ایک اور آیت میں جو کہ سورۃ الاسراء میں کہ کچھ لوگ ہیں دنیا میں وہ اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، اوروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہے کہ جن لوگوں کو وہ پکارتے ہیں اولیاء انبیاء، انہوں نے تو اپنی زندگی اسی طرح گزار دی، اس طور پہ گزار دی کہ وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیے میرے بھائی، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ یہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہیں، چاہے اولیاء کو، چاہے فرشتوں کو، چاہے نبیوں کو، تو ان نبیوں اولیاء کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے نزدیک ہو جانے کے لیے نیک اعمال کیا کرتے تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے۔ تو جو کام وہ کرتے تھے، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے، ایک اللہ سے مانگا کرتے تھے، تو یہ لوگ کیوں جو ہے وہ نبیوں سے مانگتے ہیں، ان اولیاء سے مانگتے ہیں، ان فرشتوں سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے امیدیں رکھو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مانگو جو کچھ بھی ہے، چاہے چھوٹی چیزیں ہیں چاہے بڑی چیزیں ہیں، سب چیزوں کا خالق اللہ رب العالمین۔ کوئی معمولی چیز بھی اللہ کے سوا کسی نے پیدا نہیں کی۔ کائنات میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سوا کسی اور نے پیدا کیا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کا۔ اسی طرح ایک شخص ہے، لوگ اس کو امیر سمجھتے ہیں، کوئی مانگنے والا اس کے پاس آتا ہے اور اس سے مدد طلب کرتا ہے، پیسے مانگتا ہے، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو قرآن میں ذکر ہے یہ امید رکھے کہ اللہ اس کو دے گا، جس سے مانگا گیا یہ اللہ سے امید رکھے کہ اللہ اس کو دے گا، اور اس شخص سے مانگنے والے سے اچھی طرح بات کرے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اللہ سے امید رکھو، اللہ امید کر دے گا۔ اور مانگنے والے کو، بھیک مانگنے والے کو، مدد طلب کرنے والے کو، تعاون طلب کرنے والے کو نرم بات کہو، اچھی بات، یہ امید۔ اسی طرح ایک بہت ہی اہم بات اکثر لوگ وہ کہتے ہیں، نہ جانے کیوں ہم عمل نہیں کرتے، نہ جانے کیوں سلف صالحین کے طریقے پر ہم چل نہیں سکتے، نہ جانے کیوں صحابہ کرام کی طرح زندگی گزار نہیں سکتے، نہ جانے کیوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، دو چیزیں ضروری ہے، ایک یہ خوف دل میں ہو، یہ امید ہو کہ اللہ کے سامنے پیش ہو، دوسری اللہ کو کثرت سے یاد کرو، تو آپ صحابہ کرام کی طرز زندگی کو اختیار کرنے میں کامیاب ہو جاؤ، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اختیار کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح زندگی گزاری اور ان کے صحابہ نے جس طرح زندگی گزاری، آپ کو توفیق مل جائے گی کہ اس طرح کی زندگی گزار سکو۔ اور یہ میں بے دلیل یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، دو آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک سورۃ الاحزاب کی اور اسی طرح سورۃ الممتحنہ کی۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے پیروی کرنے، کس کے لیے؟ جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو آخرت سے ڈرنے والے ہیں، یہ امید رکھتے ہیں قیامت قائم ہونے والی ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے۔ اور اسی طرح سورہ ممتحنہ میں ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اس کے صحابہ کافروں کے خلاف بہت زیادہ سخت تھے، انہوں نے ان سے کھل کر واضح طور پر کہا تھا کہ ہماری اور تمہاری دشمنی ہے یہاں تک جب تک تم لوگ ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ہماری اور تمہاری دشمنی۔ یہ کام بندہ کیسے کرے گا
اس کے بارے میں بھی رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ابراہیم علیہ السلام کی طرز زندگی اور ان کے صحابہ کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور آخرت کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے، ان کے لیے پھر یہ نمونہ، یہ نصیب ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ جو امیدیں ہیں اس کے ساتھ اللہ کا خوف لازمی ہے. جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ سے امیدیں بھی رکھتا ہے. میرے گناہ بہت ہے، نہ جانے میرا کیا ہوگا، لیکن پھر امید رکھتا ہے کہ میں بخشش طلب کروں گا، میں نیک اعمال کروں گا تو رب العالمین مجھے معاف کرے گا. امید ہے. اسی طرح جو لوگ یہ بات ذہن میں رکھیں، جن لوگوں کے دلوں میں یہ امید نہیں ہے اللہ کی، روز آخرت کی، وہ پھر ایسے بن جاتے ہیں کہ صرف دنیا کے بندے بن جاتے ہیں، درہم اور دینار کے بندے بن جاتے ہیں، روپیہ پیسہ پاؤنڈ اور ڈالر کے بندے، کپڑوں کے، ان چیزوں کے بندے وہ بن جاتے ہیں. تعس عبد الدینار والدرہم والقطیفہ والقمیصہ، ایسا شخص ہلاک ہو گیا جو درہم اور دینار کا بندہ بن گیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر وہ خوش ہو گئے ہیں، واطمأنوا بها، اور اس دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور ہماری آیتوں سے غافل ہیں. دیکھیں کس قدر برائیاں پیدا ہو رہی ہیں. جب اللہ کی اور روز آخرت کی امید نہیں ہے، انسان اس دنیا پر جو کہ بہت حقیر ہے، مچھر کے پر کے برابر جس کی حیثیت نہیں ہے، یہ ہماری جو زمین ہے، ایسے ایسے ستارے موجود ہے کہ اس ایک ستارے میں ہزاروں زمینیں آتی ہیں. یہ کائنات بہت بڑی ہے، لیکن جنت کے مقابلے میں پھر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور انسان اسی سے دل لگا بیٹھتا ہے اور دنیا میں ایسے مست ہو جاتا ہے کہ اللہ کی آیتوں سے غافل ہو جاتا ہے، یہ امیدیں نہ رکھنے کی وجہ سے. اسی طرح جو شخص اللہ کا ڈر دل میں نہیں رکھتا، امید نہیں رکھتا، تو وہ گناہوں میں ایسے مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر اپنی سرکشی میں اندھا ہو جاتا ہے. وہ پریشان بھی ہو تو اس سے نکل نہیں سکتے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اگر لوگ اپنے لیے جو برائیاں طلب کرتے ہیں، بد دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان بد دعاؤں کو بھی ایسا قبول کرتا جس طرح کے دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو سب لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. کیونکہ اکثر لوگوں کا طریقہ کار کیا ہے، دعائیں بہت کم مانگتے ہیں، بد دعائیں بہت زیادہ ہے، اپنے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی. تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے ان کی سرکشی میں کہ بھٹکے ہوئے، اپنی سرکشی، اپنی گناہوں میں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، دل کی بینائی ان کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر، جو رسول پر، جو علماء پر، جو دین پر اعتراضات کرنے والے ہوتے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. یہی لوگ جو ہے جن کی آخرت کی امید نہیں ہے، جن کی اللہ کی پیشی کی امید نہیں، یہ مذاق اڑانے والے بن جاتے ہیں. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، ان کے روح میں بھی بعض لوگ ایسے آ جاتے ہیں جو اللہ اور رسول اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے والے بن جاتے ہیں. قرآن میں ذکر ہے، کیا تمہیں مذاق اڑانے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے یہ چیزیں مل گئی کہ اللہ سے مذاق اڑاتے ہیں؟
وہ آیاتی اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو, رسول کا مذاق اڑاتے ہو. گپ شپ لگانے کے لیے یہ چیزیں مل گئی تھی. سورہ توبہ میں قل باللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. اسی طرح میرے بھائیو, یہ جو امید ہے ہماری دنیا میں بڑی چیزوں سے لے کر چھوٹی چھوٹی چیزوں تک, لوگ کہتے بھی ہے کہ امید پہ دنیا قائم. ایک آیت ہے عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. جہاد کا حکم دیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو, اس میں تمہارے لیے خیر ہو, اور ایک چیز کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے نقصان ہو. میرے بھائی, یہ ہے امید. جب آپ کو کوئی رشتہ نہیں ملا, جب آپ کو کوئی جاب نہیں ملی, جب آپ کو کوئی آپ جو چاہتے وہ چیز آپ کو نہیں ملی, تو آپ یہ کہو ہو سکتا ہے کہ میں اس کو پسند کرنے والا تھا لیکن اس میں میرے لیے خیر نہیں تھا, کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اس سے ہمارے بہت سے مسائل جو ہے حل ہوئے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ شادی کرتے ہیں, ان کے بچے ہوتے ہیں, پھر ان کے نواسے پوتیاں ہوتی ہے, اور اس عمر تک وہ اس بات سے لے کے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے گناہ جگہ رشتہ میں نے بھیجا تھا, انہوں نے انکار کر دیا تھا, بوڑھا ہو گیا, اپنے قبر تک جا رہا ہے اور یہ غم ابھی کے ساتھ لے جا رہا ہے, بھائی نہیں ملا تو نہیں ملا. یہ بہت بڑی بات ہے. بہت سے جوان وہ کہتے ہیں سگریٹ پیتے, یہ کرتے, کیا ہوا بھائی, دیکھو ہماری امید ہی نہیں تھی کہ ہم انکار کریں گے. تو یہ رشتے بنانے والے تم ہو, یہ تو اوپر لکھا ہوتا ہے, تو اللہ کے جو فیصلے اس پر راضی ہو. یہ کیا بات ہے؟ 10 سال 20 سال اپنے سے سودائی کس کر لیوانے بنایا ہوا ہے. مسلمانوں کا مزاج یہ نہیں ہے, مسلمانوں کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ وہ مجنون بن جائے, وہ دیوانہ بن جائے. اللہ کی محبت ہے سب سے زیادہ, سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہے. ایک اور مسئلہ, اکثر ہم دیکھتے ہیں اس دوست میں یہ مسئلہ ہے, پڑوسی میں یہ مسئلہ ہے, بچوں میں یہ مسئلہ ہے, بیوی میں یہ مسئلہ ہے. رب العالمین نے امید کی ایک ایسی بات بتا دی ہے جس سے یہ مسئلے بھی حل ہو سکتے ہیں. فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو, اگر وہ تمہیں ناپسند بھی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں بہت بڑی خیر رکھی. اگر وہ شکل و صورت سے اچھی نہیں, وہ خدمت اچھی کرے گی, اس کو دیکھ. اگر شکل و صورت سے اچھی نہیں ہے تو اس کے بچے وہ زیادہ لائق فرمانبردار اور بہت خوبصورت, اس کو دیکھ. اگر کچھ نہیں ہے, دیندار ہے, آپ کا خیال رکھتی ہے, نمازیں پڑھتی ہے, عقیدہ درست ہے, یہ سارے ان چیزوں کو دیکھو. جب آپ امید قائم کرنے کے لیے تلاش کرو گے تو آپ کو زندگی میں دنیا میں خوش رہنے کے لیے بہت سی چیزیں مل جائے گی. لیکن ایک بات کو پکڑ کے صرف اسی کو دیکھو گے تو آپ کا پڑوسی بھی آپ سے ناراض ہو جائے گا, آپ کا دوست بھی ناراض ہو جائے گا, آپ کی گھر کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے شادی کی اور 1 سال ہو گیا اس کو کھانا پکانا نہیں آ رہا. کھانا پکانے کے علاوہ اس میں اور کچھ خوبیاں نہیں ہے, اور کچھ نہیں ہے, اور گھر کے کام نہیں ہوتے, وہ حوالے کرو, کپڑے ہیں دھونا ہے, صفائی کرنا ہے, اور کام اس کے حوالے کرو. یہ اللہ رب العالمین نے ایک اصول جو ہے وہ ہمیں بتا دیا. اسی طرح لوگ کہتے ہیں نہ جانے یہ لڑائیاں ختم ہوگی کہ نہیں, یہ جنگیں جو چل رہی ہے ختم ہوگی کہ نہیں. امید رکھیے, عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا. امید ہے کہ اللہ رب العالمین کافروں کی جنگ کو ختم کر دے. اگر پوری دنیا سے نہیں تو بہت سے ملکوں سے بند کر, بہت سے علاقوں سے بند. یہ امید. اسی طرح جو لوگ کافروں کے ملکوں رہتے ہیں
اور ان کی کوئی مجبوری نہیں کہ وہاں سے گنہگار ہو، لیکن اگر ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، مجبور ہے، وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، یہاں سے نہیں نکل سکتے، ہو جائے گا اللہ وہاں کو امید ہے کہ اللہ ان کو معاف، یہ امید ہوتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ جن کے دلوں میں مرض اسلام کا نام لے کے وہ اسلام کے خلاف بھی ہوتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کو امید رکھنی چاہیے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، اللہ ایسی فتح لائے گا، ایسی حالت لائے گا جس کی وجہ سے جن کے دلوں میں مرض ہے وہ پشیمان ہو جائے اور مومنوں کے دلوں کو اللہ سکون دے، یہ امید ہے۔ اسی طرح جو مسلمان جن علاقوں میں آج آپ دیکھ رہے ہیں صرف 6 کروڑ لوگ دنیا میں وہ پناہ گزین بن چکے ہیں، اپنے علاقوں سے، اپنے گھروں سے، سمندروں، پہاڑوں، صحراؤں کے ذریعے ایک ملک دوسرے ملک جا رہے ہیں۔ ان کی بھوک، ان کی پیاس، ان کی تکلیفوں کا ذرا ہم اندازہ کریں، اور جو لوگ جا بھی نہیں سکتے اور ان پر ظلم ہو رہے ہیں تو ان کے لیے امید یہ ہے کہ وہ کہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا جب وہ فرعون سے پریشان، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور بادشاہی تمہیں دے دے۔ اور یقیناً بنی اسرائیل کو پہلے اللہ نے شام کی اور پھر اس کے بعد مصر کی بھی بادشاہی پہ رکھا، یہ باری بدلتی رہتی ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کوئی ظالم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، اللہ مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو کوئی اس کو بچانے والا نہیں۔ اسی طرح ایک شخص ہے مسجدوں کی تعمیر کرتا ہے، مسجد آباد کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں ہے، تو یہ امید رکھے کہ یہ شخص ہدایت پر قائم ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اسی طرح لوگ خصوصاً آج کل اکثر لوگ اپنے اولاد سے پریشان، امید رکھیں، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو سوچ سوچ کے پریشان کر دو، امید رکھو کہ اللہ جو ہے اس کو ہدایت دے۔ یوسف علیہ السلام کو جب بیچا گیا مصر میں اور وہ مصر کے وزیر کے گھر پہ پہنچ گیا تو اس نے کہا عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا، یہ اس کا بیٹا نہیں تھا یوسف علیہ السلام، لیکن اس نے ایک امید رکھی کہ امید ہے کہ ہمیں نفع دے گا، فائدہ دے گا، اور وہ امید ایسی پوری ہوئی کہ پورے ملک کے لیے یوسف علیہ السلام فائدہ مند بن گئے۔ جب قحط آیا تو کس بہتر طریقے سے اس نے اس حالات کو سنبھالا۔ تو امید رکھے اپنے شاگردوں سے، اپنے مقتدیوں سے، اپنی اولاد سے، دوسری بہتر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہے اولاد ناراض ہو کے کہیں چلے گی، بہت سے گھروں کی یہ بھی مسئلے ہوتے ہیں، نوجوان بیٹا ہے فیصل آباد گیا ہے، ملتان گیا ہے، کہیں پر رہ کر نہیں آ رہا، یا یورپ چلا گیا ہے بس نہیں آ رہا ہے، یا ایسے کہ غائب ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہے کہاں نہیں ہے، تو امید رکھیں کہ اللہ رب العالمین ان کو لوٹا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کہاں ہے، لیکن برسوں بعد بھی وہ امید رکھتا تھا کہ اللہ رب العالمین اس کو لوٹا دے گا، وہ آ جائے گا۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ جب اس کا بڑا بیٹا بھی مصر میں رہ گیا کہ میں تو واپس نہیں جاتا ہوں، اپنے باپ کو ایسے منہ دکھاؤں گا، یہ بہت پریشان، بنیامین بھی پکڑ گیا تھا، یہ 3 بیٹے اپنے، 3 بیٹے اور بوڑھا باپ کہ اس کی آنکھیں جو ہے سفید ہو گئی کم، لیکن امید ایسی ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ سب کو لے آئے، یہ امید، یہ قرآن نے مثالیں وہ ذکر کی۔
اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. تہجد پڑھا کرو، اللہ تجھے امید ہے کہ اللہ تجھے مقام محمود عطا کرے، اور یہ قیامت کے دن سب سے بلند مرتبہ ہے مقام محمود، یہ امید۔ اسی طرح اگر ایک شخص ہے اس کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو وہ کہے عسیٰ ربی عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، امید ہے کہ اللہ مجھے سمجھا دے۔ اور اسی طرح وہ جو واقعہ ہے جس میں دو بھائی تھے ساتھی تھے اور ایک کا باپ تھا دوسرے کا کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ امیر بھائی جو ہے دوسرے غریب بھائی کو کہتا تھا تیرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ وہ اس کو سمجھاتا تھا کہ ناشکری نہ کر، کفر نہ کر، اللہ نے تجھے سب کچھ دیا ہوا ہے، یہ کہو کہ جو کچھ ہے اللہ نے دیا ہے، لیکن وہ نہیں مانتا۔ پھر آخر اس غریب بھائی نے اس سے کہا مجھے امید ہے کہ یہ جو تیرے باپ ہیں اللہ مجھے اس سے بہتر دے دے گا، اگر تو نہیں سمجھتا تو اللہ تیرے باپ کو تباہ کر دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، سمجھا کے جب وہ نہیں سمجھا تو آخر میں اس کے باپ پر عذاب آیا اور اس کا باپ تباہ ہوا، اور اس غریب پر جو ہے اللہ نے حالات کو بدلا۔ یہ امیدیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے کہا میں نے تمہیں چھوڑ دیا، تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیا، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے محروم نہیں کرے گا۔ عسیٰ اللہ اکون بدعائے ربی شقیہ۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس سے غلطی سے ایک شخص جو ہے وہ مر گیا، ایک مکہ اس نے مارا، اسے کیا پتا تھا کہ بار پہ یہ گرے گا مرے گا۔ بعض اس طرح یہ فارمی مرغیاں ہوتی ہے، بعض انسان بھی فارمی کے ساتھ، وہ شاید فارمی کے ساتھ مر گیا ایک۔ اب اس پہ وارنٹ جاری ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ ایک بندے نے اس کو اطلاع دی کہ یہاں سے نکلو، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مصر سے نکل پڑے، مدین چلے گئے۔ اب راستہ بھی معلوم نہیں، نہ تو اس میں پلا ہوا شخص محل میں وہ نوجوان ہوا شخص کو یہ تکالیف ہو، یہ راستے پر گیا، لیکن اس نے کہا ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل۔ مدین کی طرف جب اس نے رخ کیا اس نے کہا مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہ امید مشکل سے اللہ نے اس کو کیسے نکالا۔ اسی طرح جب دشمنیاں گھروں میں، دوستوں میں، بڑی سطح پر جو بھی، تو امید رکھی جائے جب وہ برا کرے آپ اس سے اچھا سلوک کرو تو اللہ رب العالمین جو ہے اس دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر دے گا۔ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ امید ہے کہ جس کے ساتھ تیری دشمنی ہے اللہ رب العالمین اس کو دوستی میں بدل دے گا، اللہ قدرت رکھنے والا اللہ کر سکتا۔ اور بہت سے بڑے بڑے دشمن جو ہے وہ ایسے دوست بنے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہوتا ہے۔ آخری مثال ذکر کرتا ہوں قرآن سے، پھر انشاءاللہ ہر جمعے میں لیٹ آتے ہیں۔ اگلے جمعے میں انشاءاللہ میں احادیث بھی ذکر کروں گا اس مسئلے سے۔ ایک باپ والے تھے، یہ خصوصاً ہمارے لیے مسئلہ بہت اہم ہے۔ مسلمان تھے، قرآن میں مسئلہ ذکر ہے، واقع تھے، وہ لوگ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ وہ انہوں نے کیا کیا، ان کا باغ تھا اور اچھی فصل ہوتی تھی اس کی باغ۔ جب فصل تیار ہوئی تو انہوں نے ایک اسکیم بنائی، پلاننگ بنائی، منصوبہ بنایا۔ صبح سویرے جائیں گے اندھیرے میں کہ مسکینوں کو پتہ نہ چلے، ورنہ اگر ان کو پتہ چلا کہ آج کٹائی ہو رہی ہے تو سب آئیں گے ہمیں دو ہمیں دو، تو ہم سب وہ جمع کر کے گھر لے آئیں گے، گوداموں تک پہنچا دیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنا دیا۔ ان میں سے ایک تھا، ان بھائیوں میں سے کئی بھائی تھے، تو وہ بھائی اس کو سمجھاتا تھا اللہ کے بندوں انشاءاللہ کہا کرو، اسی طرح اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، یہ سب کچھ اللہ دیتا ہے، اور ایسی باتیں نہیں کرو، ایسے منصوبے نہیں بناؤ۔
وہ نہیں مانتے تھے. جب یہ صبح سویرے گئے ہوئے ہیں, دیکھا رات کے اندھیرے میں, رات ہی رات میں اللہ رب العالمین ان کے باغ کو تباہ کیا. یہ جو پہلے میں نے باغ کا قصہ ذکر کیا وہ الگ ہے, یہ دوسرا, وہ سورہ کہف میں, یہ سورہ قلم ہے. اس باغ کو اللہ نے تباہ کر دیا تھا. یہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شاید جو ہے ہم راستہ بھول گئے ہیں, غلط جگہ پہ آ گئے. جب اس طرف دیکھا اس طرف دیکھا کہ جگہ تو وہی ہے, تو فلاں کی کہتے ہیں, فلاں کی جگہ تو وہی ہے, راستہ ہم نہیں بدلے. پتہ چلا انہیں کہ ہمارے دلوں کی آگ نے اس باغ کو تباہ کر دیا. یہ جو ہمارے دل خراب ہوئے, یہ جو ہماری نیتیں خراب ہوئی, اللہ رب العالمین نے عذاب لا کے ہمارے باغ کو تباہ کر دیا. تو وہ بھائی اس کو کہتا ہے, میں نہیں کہتا تھا ایسا نہیں. پھر ان کو احساس ہوا کہ ہاں ہم نے بہت ظلم کیا, ہم سرکشی کرنے والے, اچھا نہیں کیا. تو ان کے مسلمان تھے تو کہنے لگے عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمیں اس باغ سے بہتر دے دے گا, اور ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے. باغ بالکل تباہ ہو گیا, سب کچھ تباہ اور گنہگار بھی, لیکن اس کے بعد اللہ کی طرف رغبت کرنے والے بن گئے اور امید قائم کی کہ ابھی ہم اصلاح کریں گے, اب درست رہیں گے, صحیح رہیں گے. تو اللہ رب العالمین ہمیں اس باغ سے جو ہے وہ بہتر باغ عطا کرے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. اس بھائی کو جگا دو, آیت میں دوبارہ فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. جو توبہ کرے, ایمان لائے اور نیک عمل کرے, امید رکھے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں. کامیابی اسی میں ہے کہ ہم ایمان والے ہوں, نیک اعمال کرنے والے ہوں, اور جب ہم سے گناہ ہو تو اللہ کی طرف پلٹ آئے اور توبہ کرے. اللہ رب العالمین ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے, اور ہمیں انتہائی مشکل حالات میں بھی اللہ سے امید رکھنے والے بنائے کہ اگر ہمارے اوپر ایسے حالات آتے بھی ہیں تو ہمارے دلوں میں امید ہو, اچھے وقت. ایک ساتھی نے وہ درخواست کی ہے, جان صاحب وہ بیمار ہیں بہت زیادہ, اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, اور جتنے لوگ وہ مشکلات میں ہیں اللہ ان کی مشکلیں دور فرمائے. ایک ساتھی آئے تھے پچھلے جمعے کو, مسجد انتظامیہ سے انہوں نے اجازت دی تھی, انہوں نے تحقیق کر کے ان کو اجازت دی ہے. وہ تعاون طلب کرنے کے لیے آئے تھے. پشاور میں ان کا مدرسہ ہے, تو ان کے لیے تعاون جمع ہوگا تو نماز کے بعد آپ سب ساتھی اس کے ساتھ وہ ضرور تعاون کریں. جزاکم اللہ خیر. اور آج انشاءاللہ بعد نماز عشاء شیخ فضل اکبر صاحب ریاض الصالحین کا درس دیں گے, تو آپ ساتھی اس میں شریک ہوں. اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ کھانے کی دعوت اس میں نہیں ہے, لیکن درس کی دعوت ہے. بہرحال تو آپ سب ساتھی جو ہے اس میں شرکت کریں. جزاکم اللہ خیر. اقول قولی ھذا.